سب جانتے ہوئے بھی گلے سے لگا لیا، سب جانتے ہوئے بھی گلے سے لگا لیا، مجھ سے گناہگار کو اپنا بنا لیا، سب جانتے ہوئے بھی گلے سے لگا لیا۔ مفتی صاحب، میرے والدین کی شادی کو ماشاء اللہ 25 سال ہو گئے، والد نے ابھی تک حق مہر ادا نہیں کیا، جبکہ رقم بھی زیادہ نہیں ہے، تو یہ ابا کا کام اماں کا کام، اس میں بچوں کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے، چھوڑو۔ ابا نے مہر سے زیادہ کتنا کھلا دیا ہوگا، مہر بہرحال دینا واجب ہے، لیکن یہ اماں مانگے ان سے، اماں نہیں مانگ رہی تو آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ 2-4 باتیں حق مہر کی اہمیت پہ کر دیں۔ حق مہر کا اہمیت یہی ہے کہ رکھنا ضروری ہے، دینا میاں بیوی کی آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر بیگم کہہ رہی، قرآن نے جہاں مہر کا تذکرہ کیا ہاں وہاں معافی کا بھی تذکرہ کیا، اگر بیوی دل کی خوشی سے معاف کر دے تو معاف ہے وہ، اور جس کو ویلیو وہی ویلیو رہے گی، جی وہی ویلیو ہے۔ مفتی صاحب، 3 دفعہ میں نے مسئلہ پوچھا کہ میرے والد صاحب میرے دادا کی موجودگی میں انتقال کر کے بعد میں دادا نے وصیت کی تھی میرے اس پوتے کو اتنا حصہ ملے گا جتنا میرے بیٹوں کا حصہ ہے، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ 1/3 سے اگر زیادہ ہو تو یہ 1/3 کی آپ وضاحت کر دیں۔ ابا کی جتنی وراثت ہے، دادا کی جتنی وراثت ہے اس میں 33.33% دادا نے وصیت کی کہ بیٹوں کو جتنا مل رہا ہے پوتے کو بھی اتنا ہی ملے گا، تو شریعت کے لحاظ سے تو سارا ہی بیٹوں کا ہے، پوتے کا ہے ہی نہیں اس میں کچھ بھی، تو یہ عجیب سی مبہم وصیت ہے کہ وہ تو سارا بیٹوں کو مل رہا ہے نا، تو اس کا مطلب غالباً اس کا مطلب یہ کہ ایک بیٹے کے حصے میں جتنا آ رہا ہے، تو ایک بیٹے کے، مجھے نہیں پتا اب کتنے بیٹے ہیں، ایک بیٹے میں کے حصے میں اگر 33% سے زیادہ آ رہا ہے تو جیسے 2 بیٹے ہیں نا تو پھر 50% آ رہا ہے نا، تو 33% سے زیادہ آ رہا ہے، تو پھر 33% سے زیادہ پوتے کو نہیں مل سکتا، پوتے کو پھر 33% ہی ملے گا، اس سے کم کم، تو بہتر یہ ہے کہ جتنے وارثوں کی تعداد ہے نا یہ سوال لکھ کے آپ جمع کرا دیں یہاں پہ۔ میں اپنی زکوٰۃ کے پیسے امی کو دیتا ہوں جو آگے مستحقین کو دیتی ہیں، مستحقین سے میں میرے چچا اور ایک بیوہ پھوپھی بھی ہیں، عالم ہے مجھے معلوم ہے کہ میری امی نے منع کیا تھا چچا اور بیوہ کہ جن کی بنا پر میں نے امی کو منع کیا تھا کہ پھوپھی چچا کو زکوٰۃ نہ دیں، چچا کا کام چچا کاروبار نہیں کرتے، بھائی بہنیں پیش گئی پھوپھی کے، مطلب ان کا یہ ہے کہ پھوپھی کے بیٹے بھی جوان ہیں، کما کے دے رہے ہیں، چچا بھی بزنس کر رہے ہیں، تو پھر آپ امی کو منع کر دیں، پھر بھی امی دیں گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ان 2 حضرات پر زکوٰۃ دینا صحیح ہے، امی کو ایسے منع کرنا کیسے؟ منع کر دیں، ان کو بولیں جب زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے تو کیوں دیں۔ اچھا بھائی، مہربانی کریں، کیا عورت خلا لینے کے لیے 3 سال بعد نیا مہر نیا نکاح کے ساتھ سابقہ شوہر کے پاس جا سکتی ہے جبکہ اس کے شوہر نے اپنے منہ سے طلاق کو کوئی لفظ نکالا؟ کوئی لفظ نہیں نکالا، نہ ہی دستخط کیے، تو وہ نکاح ختم ہی نہیں ہوا ہے، تو نئے نکاح کے ساتھ نہیں، پرانا نکاح باقی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ خلا کا جب بھی کوئی کیس ہے نا تو کسی جامعۃ الرشید سے، دارالعلوم کرنگی سے، بنوری ٹاؤن سے باقاعدہ پراپر فتویٰ لے لیا کریں کہ خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں، اکثر تو نہیں ہو رہے ہوتے خلا، وہ تو نکاح باقی ہوتا ہے، تو پرانے والے کے پاس جانے کے لیے دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی، یہ بہت لمبا سوال ہے میں نے پڑھا ہے اور اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا۔ اسلام میں اگر والدین ناراض ہوں تو اولاد کی بخشش نہیں ہوتی، اس کے برعکس اگر والدین کے 2 بیٹے ہیں اور ان کا جھکاؤ بڑے بیٹے کی طرف زیادہ ہو، دونوں بڑا بیٹا اور والدہ مل کر چھوٹے کو اکساتے ہیں، تیش دلاتے ہیں، کچھ لگاتے ہوں، تو ایسی صورت میں اسلام والدین اولاد کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ اور دوسری اولاد بد مزگی کے ڈر سے میل جول کم رکھے تو کیا یہ فعل درست ہے؟ یہ بہت گھروں میں ہوتا ہے، والدین اولاد میں برابری نہیں کرتے، یہ بہت زیادہ ہم نے اپنی زندگی میں لوگوں کے گھروں میں یہ چیز دیکھی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے ایک غلام ہبہ کیا اپنے ایک بیٹے کو، بس یہ آخری سوال ہے، تو آپ نے فرمایا کیا دوسرے کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، فرمایا میں اس ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، وہ آئے تھے نبی کو گواہ بنانے کے لیے۔ تو بعض والدین ایسا کر رہے ہوتے ہیں، ایک بیٹے کی ہر غلطی ہضم اور دوسرے کی چھوٹی سی غلطی کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ساتھ سوتیلا پن ہوتا ہے، اس سے اولاد میں بغاوت کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ تو اولاد کو تو ہم یہی کہیں گے بھائی جیسے بھی ہیں ان کے احسانات بہرحال زیادہ ہیں، لیکن ایسا کام کرنا جس سے اولاد کو یہ احساس ہو یار ہم سوتے، بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، بعض کا جھکاؤ بیٹیوں کی طرف ہوتا ہے، بیٹوں کے ساتھ سوتیلا پن، بعض کا بیٹوں کی طرف، بیٹیوں کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے وہ، تو یہ سب غلط چیز ہے۔ ماں باپ بھی بے لگام نہیں ہے شریعت میں، ان پر لازم ہے کہ وہ اولاد میں برابری کریں۔
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے ایک کما کے دے رہا ہے تو اس کے 100 خون معاف ہوتے ہیں. جو کما کے دے رہا ہے اس کے 100 خون معاف, اور جو بیچارہ کما نہیں رہا اس کا قصور نہیں, اس کو جاب ہی نہیں مل رہی, اس کے ہر اچھے کام کی بھی برائی. یہ بھی ہوتا ہے. تو اولاد کے دل میں پھر نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ابا اور اماں کو جو ہے نا پیسوں سے مطلب ہے. تو یہ بہت ہی شیطان کو برگلانے کا موقع ملتا ہے. تو ماں باپ کے لیے جائز نہیں ہے. آپ یہ, میں اتنا زیادہ ان چیزوں کا خیال کرتا ہوں, اتنا زیادہ کہ میرے گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں نا, جیسے کبھی ایک کو اپنے ساتھ سلایا تو اگر دوسرے کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ابا اس کو زیادہ لفٹ کرا رہے ہیں تو اگلی دفعہ میں پھر اس کو بلاؤں گا. میں اس کا میں خیال کرتا ہوں, اس کے دل میں یہ جذبات پیدا نہ ہوں کہ ابا کی توجہ اس طرف زیادہ ہے. اور بچوں میں یہ بڑی جیلسی ہوتی ہے. آپ چھوٹے بچے کو پیار کریں, دوسرا رونا شروع کر دے گا کہ مجھے کیوں نہیں کر رہے. تو یہ نیچرل ہے. تو شروع میں تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ ابا نے اس کو گود میں اٹھایا, مجھے کیوں نہیں اٹھایا. لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ترجیحات چینج ہو چکی ہوتی ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ ابا اس کی غلطی کو پی جاتے ہیں, میری غلطی پہ مجھے ڈانٹتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہی نیچر برقرار رہتی ہے لیکن اس کے طور طریقے چینج ہو جاتے ہیں.